الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 23 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین کے آغاز میں وہ مبلغین کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کو قوم نے جھٹلایا، اور حبیب نجار جو تھا وہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی دعوت کو مان چکا تھا، دین حق کو مان چکا تھا، تو اس نے بھی سمجھایا لیکن وہ قوم کے لوگ باز نہیں آئے۔ تو قرآن کہتا ہے پھر ان پر ایک ایسی چیخ پڑی فرشتے نے ماری جس کے وہ سارے کے سارے ایسے جیسے بجھ کر رہ گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو حسرت کرتے رہ گئے، افسوس کرتے رہ گئے، لیکن اب ان کے اس طرح حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں جو آج نہیں مان رہے، ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے اور سب کے سب ہمارے سامنے موجود ہوں گے، تو اس وقت یہ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایک نشانی کے طور پر فرمایا کہ مردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی، اس کو ہم نے زندہ کیا، پھر اس سے اناج نکالا، اس میں سے کھاتے بھی ہیں، اور پھر ہم نے اسی میں باغ بنائے، کھجوریں، انگور، اور ہم نے اس طرح کے کچھ چشمے بہائے۔ تو یہ ہماری قدرت سے ہی سب کچھ ممکن ہوا تاکہ اس کے پھل کھائیں اور اس کی نعمتیں جو ہیں ہم دے رہے ہیں وہ کھائیں۔ افلا یشکرون، تو پھر بھی حق نہیں مانیں گے؟ تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے جوڑے بنائے، وہ درختوں کے بھی جوڑے بنائے، اس میں پھلدار ہوں پھولدار ہوں، تو سب کے جوڑے بنائے اللہ پاک نے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ میں کثرت سے اللہ نے اپنی توحید پر، اپنے خالق و معبود ہونے پر نشانیاں بیان فرمائیں کہ سورج اور چاند اور ستارے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری نشانیوں پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں اور ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، ہمارے اختیار میں ہے، مگر یہ ہے کہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ہم ایک وقت تک ان کو زندگی میں جینے کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ بتایا کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس وقت چاہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ان کو زندگی کا ایک حصہ ملا ہوا ہے گزارنے کے لیے۔ اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے نا انفقوا مما رزقکم اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں گے جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تو جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اپنی طرف سے غلط استدلال کر کے اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور پھر جب کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، فرمایا دیکھتے نہیں مگر ایک چیخ کی راہ ہے، وہ آئے گی اور انہیں لے جائے گی، دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا۔ پھر سور پھونکنے، قبروں سے اٹھانے کے بارے میں اور اٹھا کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہماری بارگاہ ہے، یہاں کسی کی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ کیا ہوگا۔ اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ہم فی شغل فاکہون، اس دن دل کے بہلاووں میں اور چین میں بیٹھے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ان کی بیویاں اور وہ سایوں میں تکیوں پر ٹیک لگائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے میوے ہیں، جو وہ مانگیں گے وہ ان کو ملے گا، اور رب الرحمن مہربان رب کا ان پر سلام ہوگا، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کی طرف تذکرہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کو ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں، یعنی جو کافر سمجھتے نہیں نا اور حضور پر اعتراضات کرتے تھے، تو ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھائے اور نہ یہ حضور کی شان کے لائق تھے، کیونکہ شعر و شاعری جو تھے وہ عرب کا بڑا محبوب مشغلہ تھا۔ اگر حضور بھی شعر کہتے تو یہ کہتے کہ یہ تو شاعر ہیں، جب حضور شعر نہیں کہتے تھے تب بھی معاذ اللہ حضور کو شاعر کہتے تھے، اگر حضور کہتے تو پھر ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا۔ تو فرمایا ہم نے قرآن عطا کیا ہے اپنے محبوب کو، اور اس لیے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے اسے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں، اور پھر ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کو وہ کھاتے ہیں۔ یہ ساری دلائل اللہ پاک نے دی، اور پھر
آس بن وائل نے جو ایک ہڈی پکڑ کر حضور سے مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا کہ یہ کہتے ہو آپ زندہ ہو جائیں گے تو بھر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم فرماؤ وہی ہے جو اس نے پہلے اس کو زندہ کیا تھا، وہی اس کو دوبارہ بھی بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جو سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے، آگ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ بلا، کیوں نہیں بنا سکتا؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی پیدا کرنے والا، سبب پیدا کرنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے ہو جائے تو وہ حکم دیتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سبھی کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں، اور صافات فرشتوں کی صف بندی کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں قسم ہے کہ ان کے جو باقاعدہ صف باندھے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلاتا ہے، ان کی جماعتیں کہ قرآن پڑھیں اور بتائیں کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور وہ رب جو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک و خالق ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے نیچے آسمان کے ستاروں کو سجا دیا اور ستاروں کے ذریعے آسمان کو سجا دیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور جتنے سرکش شیطان ہیں ان سے حفاظت کے لیے ہم نے چوکیاں بنا دیں۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، عالم بالا کی طرف یہ کان لگا کر شیطان اور جنات سننے کی کوشش کرتے ہیں، فرمان ان پر ہر طرف سے مار پھینک دی جاتی ہے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، اور بگانے والا ہے ان کو ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ ان کو پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے نازل فرمایا احکامات، وہی سچے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، باقی یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر شیطان جو تھے کاہنوں کے، نجومیوں کے کانوں میں ڈالتے تھے، اور وہ آگے سے اپنی طرف سے مزید باتیں بڑھا کر بیان کرتے تھے، تو اس کا رد کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی تو مٹی ہو جائے گی ساری، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھائے گئے۔ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، فرمایا ہاں تم یوں ہی ذلیل ہو کے، اور جب اس کا حکم ہوگا تو پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے گا، وہ ایک جھڑک ہی ہے تمہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ان سے کہا جائے گا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اب یہ قیامت کا دن ہے، یہی انصاف کا دن ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش ہوگی ان کی، اور جانچا پرکھا جائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے کر دیے جائیں گے، تو پھر ان کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو وہ سرکش جو تھے نا سارے، جو ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ اب کہیں گے کہ بات تو ثابت ہوگی ہم پر ہمارے رب کی، اور ہمیں ضرور اب یہ عذاب چکھنا ہے۔ تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، اپنے جرم مانیں گے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، وہ جو کمزور بڑوں سے کہیں گے نا تم نے ہمیں پھنسایا، تو پہلے تو وہ مکریں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ تو فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، فرما اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی جو بڑے سردار ہیں وہ بھی، اور جو ان کے چیلے چپاٹے ان کے پیچھے لگنے والے تھے وہ بھی اسی عذاب میں شامل ہوں گے۔ اور اہل جنت کے لیے فرمایا جو اللہ کے مخلص چنے ہوئے نیک صالح بندے ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے اور عزت والی جگہ، اور ان کی عزت ہوگی فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو گھومتے ہوں گے، ریوالونگ تخت ہوں گے ان کے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر وہ جو شراب طہورہ پکیزہ شراب کا دور چل رہا ہوگا، اور پیالے بھر بھر کے ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور اس میں لذت ہوگی پینے والوں کی۔ اور فرمایا اس میں کوئی خمار نہیں ہوگا جیسا دنیا کی شراب میں نشہ ہوتا ہے، اور نہ ان سے ان کا سر پھرے گا جیسے یہ شراب پی کر لوگ گھوم جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بکواس کرتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، ایسا نہیں، وہ پاک پکیزہ طاہر مشروب ہوگا جنت میں جو عطا کیا جائے گا۔ اور پھر حوروں کا ذکر کیا گیا کہ حوریں ہوں گی اور خوبصورت آنکھوں والی، اور ان کو ان سے پہلے کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تو وہ فرمایا ایسے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھتے ہوں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، جنتی پوچھیں گے کہ ہمارا ایک ساتھی بھی ہوتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، تو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم
سچ مانتے ہو یہ ساری باتوں کو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی تو کیا ہمیں سزا جزا دی جائے گی؟ تو وہ یہ ایسی باتیں کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، کہا کہ کیا تم جان کر دیکھو گے؟ تو فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس وقت پھر اہل جنت جب اس کو جھانک کر دیکھیں گے تو بھڑکتی آگ کے بیچ میں ہوگا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے، پر مجھے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی تیری صحبت میں بیٹھ کر بگڑ جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھی صحبت اچھا فائدہ دیتی ہے، بری صحبت جو ہے وہ انسان کا نقصان کرتی۔ بری صحبت اچھے بھلے گھروں کے بچے جو ہیں ان کو برباد کر دیتی۔ تو آپ اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں کہ کن کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا اچھے بھلے نمازی بچے تھے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے نماز سے گئے، قرآن پڑھتے تھے قرآن سے گئے، دینی احکامات میں پھر وہ اس طرح کے جو آج کل مختلف قسم کے لوگ جو دین پر تانہ زنی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہے اور وہ دین سے بیزار ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی صحبت کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کسی دین بیزار، کسی بد مذہب بد عقیدہ کے پاس نہ بیٹھیں، کسی نماز اور روزہ اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے کے پاس نہ بیٹھیں، ورنہ اپنی زندگی اور آخرت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کو بھی لے ڈوبے گا۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر ان کو تھور کا جو درخت ہوگا جو جہنم میں ہوگا اور اس کی جڑیں نیچے ہوں گی اور ان کو کھلایا جائے گا اور اس پیڑ سے، اور کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ تو بڑا سخت عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے ہمیں پکارا اور تو ہم نے اچھے طریقے سے ان کی پکار کا جواب دیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور پھر ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا، ان سے آگے نسل انسانی کو چلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی کہ لوگ آج بھی ان کا محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا سلامتی ہو نوح پر۔ تو ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ کیا ہے؟ آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا بہتان ہے جو تم چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ فرمایا پھر وہ ستاروں کو دیکھنے اور ان کا دعوت دینا کہ میلے میں ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ کا انکار کرنا، اور وہ جو دعوتیں پکا کر رکھ کر گئے تھے ساری بتوں کے آگے، اور اپنے بتوں کا پھر انجام انہوں نے دیکھا سب کا سب۔ فَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر انہوں نے یہی پلان کیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈالو اور جلا دو، ایک عمارت چنو اور اس میں آگ جلاؤ اور پھر اس میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ فرماتا انہوں نے اپنا فریب کرنا چاہا تھا تو ہم نے انہیں نیچا دکھایا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کے فریب ختم کر دیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راہ دے گا۔ اور پھر لائق اولاد کی دعا کی، تو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر آگے وہ تذکرہ ہے، جب وہ بالغ ہوئے تو پھر قربانی کا حکم آ گیا۔ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر کے صبر و رضا کی ایک مثال قائم کر دی کہ کوئی اس مثال تک پہنچے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں اللہ کا حکم مان کر، لیکن فرمایا انہوں نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کی جگہ پر عظیم فدیہ دے کر اسے بچا لیا، اور پھر ان کی یاد بھی باقی رکھی۔ اور سلامتی ہو ابراہیم پر۔ کیا انبیاء کرام کے مقامات کے کیا کہنے کہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ان کو سلام کے تحفے موصول ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خوشخبری دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس مصیبت سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، باوجود اس کے کہ فرعون کا اتنا لشکر اور سارا جاہ و جلال وہ سب ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو نجات عطا فرمائی۔ ان کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور پھر فرمایا سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کا، انہو من عبادنا المؤمنین، وہ بھی ہمارے کامل بندوں میں سے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ ہم نے ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو نجات دی، اور جو بدبخت تھے ان کا انکار کرنے والے سمیت ان کی بیوی کے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ،
وہاں سے جانا اور دریا میں ان کو ڈال دیا جانا اور مچھلی کا ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور یہ ساری چیزیں۔ پھر ان کے لیے جب وہ باہر نکالا گیا ان کو مچھلی کے پیٹ سے، تو کدو کا ایک درخت اگایا، اس کی بیل اگائی اور اس کی چھاؤں میں ان کو رکھا۔ فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا، یعنی وہ ایمان لے آئے جو اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہو کر، تو ہم نے ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا، عذاب ٹال دیا، اور پھر ان کی زندگی ہم نے ان کو عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد ان کا رد کیا کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ کہتے تھے، اور فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کی اولاد ہی کوئی نہیں، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ کیا اگر اللہ نے اولاد بنانی تھی تو کیا اس نے صرف بیٹیاں پسند کرنی تھی، بیٹے تمہارے لیے چھوڑ دینے تھے؟ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہے، کیسی باتیں، فضول باتیں کرتے ہو، اللہ کریم کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کی تمام ہرزہ سرائیوں سے پاک ہے، اور جس طرح کی یہ باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور رضا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہمارا کلام پہلے گزر چکا ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، اور بے شک مدد صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے ہمارا رستہ اختیار کیا۔ اور آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی تمام باتوں سے، جتنی بھی ان کی فضولیات ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور ہمارے پیغمبروں پر سلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کو ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا ابتدا لفظ صاد سے ہوتی ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا اس قرآن جو نامور قرآن ہے، اس کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں، یعنی مخالفت میں ابھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے کتنی ان سے پہلے کافر جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں، اس صورت مبارکہ میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ پاک کی توحید پر دلائل ہیں کہ اللہ پاک آسمانوں کا، زمینوں کا مالک ہے، سب کچھ اس کے درمیان جو ہے اسی رب نے پیدا کیا۔ اور پچھلی قومیں جو جھٹلاتی تھیں ان کی ہلاکتوں کا بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، جو پڑے گی ان کو آ کر تو پھر اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ جب بھی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ نے جواباً یہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی باتوں پر آپ صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد جو نعمتوں والے، ان کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع لانے والے تھے۔ ہم نے پہاڑ، پرندے، شام صبح چمکتے سورج سب ان کے تابع کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات پڑھتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہم نے بیکار نہیں بنائے۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے خرابی ہے اور آگ ہے ان کے لیے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے سلیمان عطا کیے۔ نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ اور بے شک وہ بڑا رجوع لانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ان کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکن، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت بخش دے اور مجھے ایسی نعمتوں سے نواز، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ نے وہ شان دی، فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے ہوا ان کے اختیار میں کر دی کہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی، جہاں وہ چاہتے وہاں ان کو لے جاتی۔ تو یہ شان اسپیشل ان کی دعا پر ان کو دی کہ اس طرح کا ہم نے کسی اور کو نہیں دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ جی ان کو ایسی بیماری معاذ اللہ ہو گئی تھی، کوڑ کی اور اس طرح کی۔ اس طرح اللہ کے نبی اس طرح کی بیماریوں سے پاک ہیں جس سے لوگ گھن کھائیں۔ تکلیف آزمائش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، اس کو آپ نے بھگتایا بھی، اور باقی اس طرح کی کوئی بیماری نہیں لگی کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، پیپ ہوگا، اور مختلف قسم کے اسی شکل کے جوڑے بنائے جائیں گے، اور یہ سارے عذاب یہاں ذکر کر دیے گئے۔ اور فرمایا اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، العزیز الغفار، بڑا عزت بخشنے والا ہے،
قل هو نبأ عظیم، تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے۔ اور پھر فرشتوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے بنایا مٹی سے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرشتوں نے کہا کہ میں ایک بشر بنانے لگا، انسان بناؤں گا مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی آدم علیہ السلام جب میں بنا دوں، ان کو برابر کر دوں تو پھر تم سجدے میں گر جانا۔ پھر آگے وہی تفصیلی واقعہ ہے کہ شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا جی نہیں میں تو ان کو سجدہ ہرگز نہیں کروں گا، اور اللہ پاک نے فرمایا پھر تو دھتکارا ہوا۔ اس نے کہا جی مجھے مہلت دے دو، فرمایا دی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، فرمایا تو کر سکتا ہے الا عبادک من المخلصین، خود وہ پکار اٹھا کہ یا اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، یہ اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اور یہاں قرآن پاک کی عظمت کا بیان فرمایا، اور فرمایا یہ تم نے بت بنا لیے نا، اور بتوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ شاید ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ایسا ہرگز نہیں، اس طرح کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں فائدہ کر سکتے۔ اور پھر رات دن کے آنے جانے کا، دن کو رات میں بدلنے اور رات کو دن میں بدلنے کا تذکرہ بطور نشانی اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اور فرمایا یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لانے والے ہو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمایا جائے گا۔ کوئی مشکل آ جائے، جہاں صبر مشکل لگتا ہو وہاں صبر کرنا اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع لائے انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشخبری سناؤ میرے بندوں۔ یعنی جس نے بھی شرک سے انکار کیا اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کو اس کے لیے تذکرہ فرما دیا، اور فرمایا پھر جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اور جو سنگ دل ہے، جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہے، وہ بدبخت ہیں اور فی ضلال مبین، فرمایا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، یہ جتنے کافر ہیں، ظالم ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ ظالموں اپنا کمایا ہوا چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہوں نے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر تک نہ تھی، اور فرمایا پھر اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت فرمایا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں دے کر سمجھایا کہ ایک شخص ہے وہ کئی لوگوں کا غلام ہے، یا 2 لوگوں کا غلام ہے، تو وہ اس میں کئی شریک ہیں، اس کے جو مالک ہیں، کوئی اس کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ اس کی بات، کسی کی بات بھی پوری پر عمل نہیں کر سکتا اور مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ایک شخص کا غلام ہے، تو ایک غلام کو آقا اس کا حکم دیتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی کہ تم اتنے معبودان باطلہ بنا لیے ہیں اور مقابلہ ان اہل ایمان سے کرتے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو فرمایا اس طرح تم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔